میں ہمارے شہر کے ایک نوجوان فاضل اور ہونہار عالم دین جو اس موضوع پر اپنی خصوصی مہارت رکھتے ہیں اور جو اس موضوع پر اپنی مطلب کہ ایک خصوصی ٹریننگ حاصل کیے ہیں، جو اس موضوع کے اسپیشلسٹ ہیں، مولانا خضر صاحب کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خطاب عالی سے اور اپنے مفصل خطاب سے ہم سب کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، شہر نظام آباد کے غیور اور حساس صاحب علم ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، اس وقت ہمارا یہ جلسہ مسلک حنفی قرآن و حدیث کی روشنی میں منعقد کیا گیا ہے، لیکن آپ حضرات حاضرین غالباً سبھی جانتے ہیں کہ اس جلسے کے اندر بہت تفصیلی عنوانات کی فہرست آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ یکسوئی اور توجہ کے ساتھ بات کو سنتے رہیں، انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر تمام موضوعات پر اپنی بساط اور علم کے موافق بات کا کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ سلسلہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بھی کئی قسم کے فتنے شروع ہو چکے تھے اور ان سلسلوں کی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو، اپنے دین کو یا اپنی شریعت کو یا اپنے مسلک کو جب بخوبی طور پر نہیں جانتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی تکوینی ترتیب سے ایسے فتنوں کو جنم دیتے ہیں تاکہ یہ فتنے جب رونما ہو جائے دنیا کے اندر تو اس کے مقابلے میں جب اہل حق اپنے بات کی وضاحت کریں گے تو صحیح بات جس پر ہم لوگ چلتے ہیں، جس پر ہم لوگوں کا عمل ہوتا ہے، وہ علمی انداز میں ہمارے سامنے آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ کئی برس ہو گئے ہوں گے کہ علمی رجحان عمومی اعتبار سے دنیا سے ختم ہو گیا تھا۔ جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں یا جو چیزیں ہمارے عقیدے کے اندر داخل تھی، ان چیزوں سے بھی عمومی طور پر ہم کو واقفیت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے
ایسے فتنوں کو پیدا فرمایا تاکہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکیں اس کے بہانے سے۔ ان فتنوں کا پیدا ہو جانا ہمارے لیے باعث تشویش کبھی نہیں ہوا، الحمدللہ ان فتنوں سے بھی ہم مفید اسباق حاصل کرتے ہیں اور اس کو بہانہ بنا کر اپنے صحیح عقیدے کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنے کے مواقع کو فراہم کر لیتے ہیں۔ تو چونکہ اختلافات ابتدا ہی سے چلے آ رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر عموماً دو قسم کے فتنے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ بیرونی حملے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ اندرونی حملے ہوتے ہیں۔ بیرونی سے مراد اس وقت میری یہ ہے جو مذہب سے الگ ہوتے ہیں، یہودیت کا حملہ ہوتا ہے، عیسائیت کا مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے یا مشرکین کا حملہ ہوتا ہے۔ کئی قسم کے حملے مسلمانوں پر روزانہ صبح و شام ہوتے رہتے ہیں، جن کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں اور اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ بعض حملے اندرونی ہوا کرتے ہیں، اندرونی سازشیں ہوا کرتی ہے، اندرونی اختلافات ہوا کرتے ہیں، جس طرح کے مسلک غیر مقلدیت پر چلنے والے افراد بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہر ایک اپنے عقیدے کے موافق اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس فتنے کو میں اندرونی فتنہ سمجھتا ہوں۔ اندرونی اختلافات کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں ایک مثال ہم کو ملتی ہے سنہری حرفوں کے اندر۔ وہ اگرچہ بھیانک واقعہ ہوگا لیکن اس سے بہت اہم سبق میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا دور خلافت چل رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بھی اپنے وقت کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہے۔ کسی ایک صحابی پر بھی کسی قسم کے ادنا شبے کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہے، کسی قسم کی جرح کسی صحابی پر ہم کر نہیں سکتے۔ بہرحال دونوں صحابہ ہیں، لیکن ایک اجتہادی سلسلے میں دونوں صحابہ کرام کے درمیان میں اختلافات ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان، اور یہ اختلاف اصلاً منافقین کی سازش سے ہوا، وہ تفصیل بتانا نہیں ہے۔ بہرحال اختلافات ہو گئے۔ اختلاف اتنا بڑا کہ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے کی نوبت پیش آ گئی۔ ایک دوسرے کے سامنے ننگی تلواریں لیے ہوئے صحابہ کرام کھڑے تھے۔ ایک طرف کے امیر حضرت سیدنا سپہ سالار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ایک طرف کے سپہ سالار حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تھے، اور دونوں میں گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی۔ ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس جنگ کے اندر شہادت ہوئی ہے، لیکن عین جنگ کے موقع پر ایک عجیب واقعہ حضرات صحابہ کرام کو معلوم ہوتا ہے، بلکہ حضرت علی سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ روم کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت بڑی طاقت تھی۔ اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مسلمان خود آپس میں لڑ پڑے ہیں، آپس میں لڑائی چل رہی ہے، اور ادھر مدینہ منورہ سارا کا سارا خالی پڑا ہے۔ اس سے اچھا موقع بھی ہاتھ کبھی آ نہیں سکتا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھو اور مسلمانوں کی آپسی لڑائی سے فائدہ اٹھاؤ اور مدینہ منورہ پہ حملہ کرو۔ یہ منصوبہ روم کے بادشاہ نے اس وقت بنایا تھا، اور اس ارادے سے روم سے مدینہ المنورہ پہ حملہ کرنے کے لیے نکل چکا تھا۔
اس کی اطلاع حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اور ساری دنیا کو اس وقت علم تھا کہ مسلمانوں میں لڑائی ہے. ایک طرف کے سپہ سالار امیر معاویہ ہے, دوسرے طرف کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب کو معلوم تھا. جب روم کا بادشاہ مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا تو حضرت سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب سے روم کے بادشاہ کے نام خط پہنچا. خط میں یہ لکھتے ہیں امیر المومنین کہ ارے رومی کتے, تو ہماری آپس کی لڑائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو حملہ کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ کا رخ کیا ہے. جس دن تو مدینہ منورہ کی سرحدوں پہ پہنچے گا تو تیرا سر قلم کرنے کے لیے علی کے لشکر میں سب سے پہلا سپاہی جو آگے بڑھے گا اس کا نام معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا. علی کا سپاہی بن کے تیرے مقابلے کے لیے آ جاؤں گا, لیکن تو ہماری آپس کی لڑائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ حضرت سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو روم کے بادشاہ کو پہنچا تھا. خط کا پہنچنا تھا کہ بادشاہ پہ کب کبھی طاری ہو گئی. بادشاہ نے سوچا کہ ارے ہم لوگ تو ایک دوسرے کے خون کا پیاسے سمجھتے تھے, لیکن میں رخ کروں گا تو یہ سب مل کر میرے مقابلے پر آ جائیں گے اور مجھے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی. جب یہ خط پڑھا تو ناکام مایوس ہو کر پھر اپنے روم کے علاقے کو واپس ہو گیا. بہرحال یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا, اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے اہتدیتم ہدایت پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کے اتنے شدید اختلافات میں بھی ہمارے لیے ہدایت کے راستے ہموار ہیں. ہدایت کی راہیں ہمیں صحابہ کے ان اختلافات میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. میں نظام آباد کے تمام غیر مقلدین احباب سے بھی اس بات کی امید رکھتا ہوں, امید کے ساتھ ساتھ گزارش بھی کرتا ہوں, اور تمام کے تمام مقلدین حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں, اور مجھے یقین کامل بھی ہے ان حضرات کے اوپر کہ جب بھی بیرونی حملے ان حضرات کے اوپر آئیں گے تو یہ لوگ اپنے مذہب کی حفاظت میں انشاءاللہ متحد ہوں گے, اور متحد ہو کر باطل کا یہودیت اور عیسائیت کا مقابلہ کریں گے. لیکن جہاں تک یہ اندرونی اختلافات کا سلسلہ ہے وہ تو بہرحال ابل پڑا ہے, چل رہا ہے. اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سیاہ کاریاں اور تباہ کاریاں ہمارے شہر نظام آباد میں غالباً 12 یا 15 سال کا عرصہ ہو گیا ہوگا کہ مستقل چل رہی ہے, اور مستقل افراد پریشانی کا شکار ہیں. یہ تمہیدی گفتگو کے بعد ایک اعلان یہ کرتا ہوں کہ دوران بیان جن صاحب کو بھی کچھ سوال مجھ سے کرنا ہو تو سوال کو کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. پرچی میں لکھ کر سوال بھیجا جائے, انشاءاللہ اس کا جواب دوران تقریر میں دے دوں گا. آپ وہاں تشریف. جن صاحب کو بھی سوال بھیجنا ہے یہاں پر سوال بھیجیں, انشاءاللہ مجھ تک پہنچ جائے گا اور اس کا جواب دے دوں گا. دوران تقریر کھڑے ہو کے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. میرے عزیزو بزرگو دوستو, میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے تقریر نہیں کرنا چاہتا, نہ مجھے تقریر آتی ہے. میں سبقی آدمی ہوں, درسی آدمی ہوں, سبق پڑھانا جانتا ہوں, اور اس وقت بھی آپ حضرات کو کچھ سبق سکھانے کے لیے بیٹھا ہوں. اور سبق کا اصول یہ ہوتا ہے, آج کا پڑھایا ہوا سبق کل سنا جاتا ہے. آج جو بات بول دی جاتی ہے کل اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ اختلاف آپ حضرات کے سامنے برسوں سے چل رہا ہے. احادیث کے حوالے سے معقول انداز میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں گا,
اور مجھے اس بات کا اس وقت علم ہے کہ آپ حضرات کو ان تمام باتوں کی واقفیت نہیں ہے. چونکہ میں جانتا ہوں اس لیے فرض کفایہ ادا کرنے کی نیت سے آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. لیکن جب آپ حضرات کو اس بات کا علم ہو جائے گا، یہ تمام مسائل سے آپ واقف ہو جائیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، تو یہ صرف تنہا میری ذمہ داری نہیں رہ جائے گی، یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام افراد کی وہ ذمہ داری ہوگی کہ جو بات جانے ہیں وہ دوسرے افراد تک پہنچائیں گے، اور بھٹکنے والے افراد کو ان باتوں کو سامنے رکھ کر روکیں گے، اور بتائی ہوئی باتوں پر مکمل انصاف کے ساتھ تحقیق کریں گے. تو یہ سبق ہوگا، سبق آپ کو یاد کرنا ہوگا، اور یاد کر کے میں سنوں نہ سنوں لیکن امت کو آپ حضرات کو یہ سبق سنانا ہوگا. تو سبق سننے کی غرض سے بیٹھی ہے، میں بھی سبق پڑھانے کی غرض سے بیٹھا ہوں، اور ہر بات کو ڈبل ڈبل کہوں گا. تقریر میں بات ڈبل نہیں کہی جاتی، سبق میں بات کئی مرتبہ کہی جاتی ہے. جو اہم بات ہوگی اس کو کئی دفعہ مکرر عرض کروں گا تاکہ وہ تمام باتیں آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ جائے. ہمارا یہ جلسہ مسلک حنفی قرآن اور حدیث کی روشنی میں منعقد ہوا ہے. جس طرح حضرت مولانا عابد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے آپ حضرات کے سامنے اعلان فرمایا کہ ہمارا مقصد اس وقت صرف اپنے مسلک کی وضاحت کرنا ہے، کسی سے اختلاف کرنا یا کسی کے اوپر چھینٹے اچھالنا یا کسی کا تمسخر کرنا ہم کو مقصود نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک سیدھی سادی بات تھی، لیکن ایک بات میرے لیے بڑی مشکل کی یہاں پہ پیش آ گئی. مشکل کی بات یہ پیش آ گئی ہے کہ مجھے یہاں پہ بیٹھ کے اپنے مسلک کی وضاحت کرنا ہے، اور ہمارے شہر میں ہمارے اس مسلک سے اختلاف غیر مقلدین کو ہے، اور دنیا کا مسلمہ اصول ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ازداد سے اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہے. دن کا تصور اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ رات کو بیان نہ کیا جائے. روشنی کا تصور اس وقت تک محال ہے جب تک کہ اندھیرے کو بیان نہ کیا جائے یا اندھیرے کی حقیقت سامنے نہ آئے. مجھے اپنے مسلک کی وضاحت کرنے کے لیے چاہتا نہیں کہ کسی غیر مقلد کا یا کسی دوسرے مسلک والوں کا نام لوں، لیکن اپنے مسلک ہی کی وضاحت کرنا مقصود ہے. درمیان میں مجبوراً کسی کا نام لینا پڑے گا، اس کو آپ حضرات برداشت کرتے چلے جائیں. مقصود اصلی وہ نہیں ہوگا، اپنے مسلک کی وضاحت کے لیے مجبوراً نام لینا پڑے گا، اس لیے مجبوراً نام لوں گا. چیزیں اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں، زیادہ سمجھ میں آتی ہے. میں نے غالباً اس سے پہلے کئی مسجدوں میں مختصر جلسوں میں چند باتوں کی وضاحت کی تھی. یہاں پہ ایک عمومی مجمع بیٹھا ہوا ہے، اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں. ایک بات بھی درمیان سے چھوڑو گے تو بات ہاتھ سے نکل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم، ایک خاص موقع پر خاص وقت میں حضور پاک علیہ السلام پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی. اس آیت کے نزول کے بعد پھر احکامات کی آیات کا نزول ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. جب دین مسلمانوں کا مکمل ہو گیا تو مسلمانوں کو اب کسی اور نئے دین کی ضرورت نہیں ہے. اب مسلمانوں کو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. اب مسلمانوں کو کسی ایسے امام کی بھی ضرورت نہیں ہے جو معصوم عن الخطا ہو اور دین کے اندر اپنے طور پر خیالات کرتا ہو اور حضور پاک علیہ السلام کے احادیث کو پس پشت ڈال دیتا ہو. ایسے امام کی بھی دین میں ضرورت باقی نہیں رہی. اللہ نے دین کو کامل اور مکمل فرما دیا.
اور ایک بات بیان کرتا ہوں، قرآن مجید میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے متعلق ابتدا میں بہت علمی باتیں ہوں گی، ہر موضوع پہ کلام کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر، آپ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سارے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، اس سے غالباً کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ایک ہی نبی ہے اور قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ دو باتیں ذہن میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک ہی نبی ہے اور قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کے لیے ایک نبی بنا کر بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تاریخ جاننے والے یا نہ جاننے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ میں وضاحت کئی مرتبہ کر چکا ہوں، سرسری لے کے چل رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس وقت جاننے والے بتائیں ہندوستان میں کتنے مسلمان موجود تھے، فارس میں کتنے مسلمان موجود تھے، یورپ کے علاقے میں کتنے صحابہ پہنچے تھے حضور کے دور میں، اور وہاں کے کتنے لوگ ایمان لائے تھے۔ اور ممالک کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے ہمارے اس ملک ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر سن 93 ہجری کے اندر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 83 سال بعد دین آیا، اور حضور آئے تھے پوری دنیا کے لیے نبی بن کر، اور حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ دنیا کے اندر پورا دین نہیں پھیلا، دین صرف عرب میں پھیلا، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہندوستان میں کس نے دین لایا؟ ہندوستان میں دین کو کس نے پھیلایا؟ سب سے پہلے قاسم بن محمد ہندوستان کے اندر دین اسلام کو لے کر عرب کی فوج کے ساتھ آئے تھے۔ وہ سن 93 ہجری تھا، حضور دنیا سے تشریف لے جا کر 83 برس ہو گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں حضور پوری دنیا کے لیے نبی ہے، حضور دنیا سے جا رہے ہیں، ہندوستان میں دین نہیں آیا۔ ہندوستان میں دین کس نے لایا؟ حضور تشریف لے گئے، ساری دنیا کے اندر حضرات صحابہ اور حضرات تابعین کے ذریعے سے دین اسلام عام ہوا، دین دنیا کے اندر مضبوط ہوا۔ دین ایک ہوتا ہے مکمل ہونا دین کا، ایک ہوتا ہے دین کا پوری دنیا میں عام ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس عام دین کا کتابوں کی شکل میں لکھا جانا۔ ایک بات بھی خلاف واقعہ پوری تقریر میں کہہ دوں، سوال کرنے کا سارے لوگوں کو مجمع کو اختیار ہے۔ دین تکمیل دین ہوتا ہے، ایک دین مکمل ہونا، اور ایک ہوتا ہے تمکین دین، دین کو دنیا کے اندر پھیلانا اور جمع دینا، اور ایک ہوتا ہے تدوین دین، اس پھیلے ہوئے دین کو کتابوں کی شکل کے اندر لکھوانا۔ حضور ساری دنیا کے لیے نبی آئے تھے، حضور پر دین مکمل ہوا، دین دنیا میں مکمل نہیں پھیلا، دین مکمل شکل میں موجود ہو چکا، صحابہ جان چکے، لیکن ساری دنیا کے اندر دین پھیلا نہیں۔ دین ساری دنیا میں صحابہ اور تابعین نے پھیلایا۔ تمکین دین اس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک ہے تکمیل دین، دین کا مکمل ہونا، ایک ہے تمکین دین، دین کا دنیا کے اندر عام ہونا اور مضبوط ہو جانا، جم جانا۔ ایک ہے تمکین دین،
اس دین کا لکھوایا جانا. فضول میں ڈبل ڈبل نہیں کہہ رہا ہوں. دین حضور پر مکمل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہی دین پہنچایا جس دین کو اللہ تعالی نے حضور پر نازل فرمایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ادنا درجے کی بھی خیانت دین کے پہنچانے کے سلسلے میں نہیں فرمائی. پورا کا پورا دین حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے امت محمدیہ کو پہنچا دیا. لیکن صحابہ نے پھیلایا. جس وقت حضرات صحابہ کرام نے دین کو پھیلایا اس وقت دنیا میں حضور موجود نہیں تھے. لیکن جو دین اللہ نے نازل فرمایا حضور نے وہی دین پہنچایا اور صحابہ نے وہی دین دنیا کے اندر پھیلایا. سوال آیا ہے تجھے؟ جو دین حضور نے امت کو پہنچایا صحابہ نے وہی دین دنیا کے اندر پھیلایا. اور صحابہ کرام کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات بابرکت وہ ہے، ان کے نفوس قدسیہ وہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان افراد کو اپنی تربیت کے اندر، اپنی نگرانی کے اندر تربیت دے کر اتنا کامل اور مکمل بنایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان افراد کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. یعنی دونوں جانب سے رضامندی ہے. حضرات صحابہ کرام کو یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. صحابہ نے حضور کی نگرانی میں تربیت پا کر وہی دین امت کو پہنچایا جو دین حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سکھایا تھا. لیکن میں بتا چکا ہوں کئی اجلاسات میں، کئی چھوٹے موٹے پروگراموں میں کہ حضرات صحابہ کرام دین کو دنیا کے اندر پھیلائے. جس طرح حضور پر دین مکمل ہوا لیکن پھیلا نہیں، صحابہ نے پھیلایا. لیکن اس پھیلائے ہوئے دین کو صحابہ کرام کو لکھنے کا موقع نہیں مل سکا. صحابہ کرام کی پاک ہستیاں، حضرات صحابہ کرام کے نفوس قدسیہ دنیا کے اندر دین کو پھیلانے میں صرف ہوئے. ساری دنیا میں جہاد کرتے کرتے صحابہ کی زندگیاں ختم ہو گئی اور صحابہ کرام مکمل شکل میں دین کو نہیں لکھ سکے. صحابہ کرام کی لکھی ہوئی کتابیں دنیا میں موجود نہیں ہیں. لیکن یہ کام بھی ضروری تھا. اس کے بغیر دین کا تحفظ مشکل بلکہ ناممکن تھا. خیر القرون کے بعد اگر دین نہ لکھا جائے، اگر دین کتابوں کی شکل میں محفوظ نہ کیا جائے تو اس دین کا، حضور کے لائے ہوئے دین کی حفاظت مشکل نہیں، ناممکن تھی. لیکن صحابہ کا دور ختم ہو رہا ہے. اسلام کا اتنا اہم کام ابھی دنیا میں نہیں ہوا، ابھی باقی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص مشیت کے ساتھ صحابہ کرام کے اختتامی دور پر ہی، ابھی صحابہ کرام کا آخر دور چل رہا تھا، اس کام کو لینا اللہ تعالی نے امت محمدیہ کے بعض افراد سے شروع فرما دیا. حضرات صحابہ کرام کے آخر دور میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ جیسے علم کے شہر میں پیدا ہوتے ہیں سن 80 ہجری میں، یعنی حضور کے وصال کے کل 70 سال بعد سن 80 ہجری میں امام صاحب دنیا میں تشریف لائے. اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے آخر دور میں پیدا ہوئے سن 80 ہجری کے اندر.
اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ دین کو مدون کرنا علوم نبویہ کے حاصل کرنے کے بعد شروع کر دیا. دین کی تدوین کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. اس کو تدوین دین کہا جاتا ہے. دین کے لکھنے کے لیے سب سے پہلے امام اعظم نے قدم بڑھایا. اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی اتباع کی, اور لیکن دین کو لکھنے کا سب سے پہلا صحرا اگر کسی کا سر جاتا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. تو یہاں پہ گفتگو نہ کرے تھوڑا. دین کو لکھنے کا صحرا سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا سر جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پہلے دین کو کسی نے نہیں لکھا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, تنویر الحوالک میں یہ بات موجود ہے, من مناقب ابی حنیفہ انہ اول من دون علم الشریعہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوصاف میں سے یہ بات ہے, انہ اول, وہ سب سے پہلا انسان ہے امت محمدیہ میں, من دون علم الشریعتی, جو علوم شرعیہ کو لکھا ہے. اگر لکھا نہیں جاتا تو میرا اور آپ کا مسلمان کی شکل میں یہاں پر دکھائی دینا اور دیکھنا اور علوم شریعہ پہ عمل کرنا ناممکن تھا. فرمایا من دون علم الشریعہ, جنہوں نے علم شریعت کو سب سے پہلے مدون کیا. ورتبہ ابوابا, ابواب میں اس کو ترتیب دیا. ثم تبعہ مالک بن انس, پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی اتباع کی اس سلسلے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے. ولم یسبق ابا حنیفہ احد, اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ پر کسی کو سبقت حاصل نہیں ہے. دین کے لکھنے کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ سے آگے کسی کو سبقت حاصل نہیں ہے. سب سے پہلا امت محمدیہ کا فرد ہے جس نے دین کو جو صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا تھا مدون شکل میں کتاب میں لکھ دیا. ایک دعویٰ کرتا ہوں, دلائل آگے پیش کروں گا. دعویٰ یہ ہے کہ جو دین حضور نے صحابہ کو پہنچایا تھا, صحابہ نے وہی دین دنیا میں پھیلایا. جو دین صحابہ نے دنیا میں پھیلایا, ائمہ نے اسی دین کو کتابوں کے اندر لکھوایا. جس طرح یہ کہنا جہالت اور ناواقفیت کی دلیل ہے کہ حضور نے صحابہ کو دین تو جو پہنچایا تھا صحابہ نے پھیلانے میں گڑبڑ کر دی, اس طرح کہنا جس طرح صحابہ کرام پر بہتان اور تہمت ہے, اسی طرح یہ کہنا بھی بہتان اور تہمت ہے کہ جو دین صحابہ نے پہنچایا تھا, پھیلایا تھا, ائمہ نے اس دین کو نہیں لکھوایا بلکہ کسی اور دین کو لکھوایا. یہ بھی ائمہ کرام پر تہمت اور بہتان. میں آگے پورے دلائل سے وضاحت سے بات کرتا جاؤں گا. سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کا تعارف سنیں. امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے علوم شرعیہ کو مدون کیا, کتابوں کی شکل میں اپنے شاگردوں سے لکھوایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہونے والے, ہونہار امت مسلمہ کے دین کو, حضور کے دین کو مدون کرنے والے سب سے پہلے انسان, جن کو تابعیت کا شرف حاصل ہے. بہت ساری پیشین گوئیاں احادیث کے اندر امام صاحب کے متعلق نقل کی گئی. بعد میں آنے والے بے شمار علماء نے ان احادیث کو سامنے رکھ کر ناچار اس بات کا اقرار کیا کہ اس حدیث کے اولین ترین مصداق سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. تاریخ ابو نعیم کے اندر کتاب التعلیم کے حوالے سے ایک حدیث پاک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے. آپ نے فرمایا ہے
اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اہل فارس، اسلام زمین پر لا کر رکھ دے گا اور امت کی رہنمائی کرے گا۔ حضور نے یہ فرمایا اسلام اگر ثریا پر پہنچ جائے گا، علم اگر اٹھا لیا جاتے رہے گا تو اس دین کو اپنے تفقع سے وہاں سے کھینچ کے لائے گا۔ دین کو فرمایا، دین سے ہٹ کے کسی اور چیز کو نہیں فرمایا، وہاں سے کھینچ کے لائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر جلالین کے اندر فرماتے ہیں اس حدیث کی صداقت کے لیے تنہا امام اعظم کا وجود کافی ہے، اگرچہ کوفے میں سینکڑوں فقہا پیدا ہوئے لیکن تنہا امام اعظم کا وجود کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعظم الناس، سب سے بڑا آدمی، لوگوں میں سب سے بڑا وہ ہوگا۔ اعظم کا لفظ بہرحال یہاں پر ہے، میں عموماً تقاریر میں کہا کرتا ہوں، دربار زبان نبوی سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو عمومی و خصوصی قبولیت سے نوازتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا، ابو ہریرہ کے معنی بلی کا باپ، ان کا یہ نام نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اپنی کمبل میں بلی کے بچے کو لے کر تشریف لے جا رہے تھے، حضور کی نگاہ پڑ گئی ابا ہریرہ۔ شفقت سے جس طرح بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اس طرح بلی کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تو بس حضور کی زبان سے نکلے تھے یہ الفاظ، اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا کی، خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نام بھی ابو ہریرہ پکارا کرتے تھے، اور ان کا نام غالباً عبد الرحمن تھا یا کچھ اور نام تھا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے نام میں اتنا اختلاف ہوا، سارے لوگ ابو ہریرہ سے جانتے ہیں اصلی نام کیا تھا۔ اس سلسلے میں محدثین نے 80 اقوال نقل کیے، 80 اقوال نقل کیے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں۔ اصلی نام میں شک پڑ گیا، زبان نبوی سے ابو ہریرہ نکلا تھا، اسی کو وہ قبولیت اور مقبولیت حاصل ہو گئی کہ اصل نام میں شک ہو گئے۔ اسی بنیاد پہ اسی کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں کہ حضور کی زبان سے الفاظ نکل گئے تھے اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اہل فارس، کہ اسلام میں سب سے بڑا حصہ فارس کا ہوگا۔ اس سے مراد کئی محدثین اور مفسرین کے نزدیک امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، ساری دنیا اعظم کہنے پہ مجبور ہے۔ فقہ شافعی کو اٹھا لیجئے، فقہ مالکی کو اٹھا لیجئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کے ماننے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد دنیا میں موجود ہے۔ وہ مقلدین امام مالک کے ہیں، اپنے امام کا نام لیتے ہوئے کتابوں میں لکھتے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ جہاں پر امام صاحب کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے امام مالک کا مقلد بھی امام اعظم فرماتے ہیں، کہتا ہے۔ امام شافعی کا مقلد بھی یہی کہتا ہے کہ امام اعظم نے کہا۔ امام احمد بن حنبل کے مقلدین بھی امام اعظم سے یاد کرتے۔ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ہمارا امام سب سے اعظم۔ کیا مطلب امام کا؟ امام وہ سب وضاحتیں کر رہا، یکسوئی سے سنتے رہے۔ اور تو اور زبان نبوی سے نکلے تھے وہ الفاظ، مجال نہیں تھی کہ کوئی غیر مقلد امام اعظم کے علاوہ کوئی اور لفظ امام صاحب کے لیے استعمال کر لے۔ یہ صلاۃ الرسول کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے غیر مقلدین، 3 جگہوں پہ امام صاحب کا تذکرہ کیا ہے حضرت مولانا صادق سیال کوٹی نے۔ مجال نہیں تھی ابو حنیفہ لکھنے کی، 3 جگہ تذکرے کے ساتھ یہی لکھا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے
غیر مقلد بھی مجبور اعظم کہنے پہ، کیونکہ زبان نبوی سے نکل گیا تھا. ابو ہریرہ کے نام میں شک پڑ گیا تھا یا اعظم نکل گیا تھا، وہی قبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا تعارف ہے. جنہوں نے امام صاحب پر کچھ طعن کیا ہے، عموماً دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو جاہل ہے یا تو حاسد ہے. جانتے ہوئے حسد کی بنیاد پر جل کر ان کے متعلق کچھ کہا ہو، یا ناواقفیت کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ کچھ کہا ہو. تیسرا کسی شخص نے امام صاحب پہ جرح نہیں کی. علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158، بہت بڑے جرح و تعدیل کا امام ہے حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ، جن کی 2 کتابیں دنیا میں بہت مشہور ہیں، میزان الاعتدال اور تذکرۃ الحفاظ. غالباً میزان الاعتدال کے عنوان سے غیر مقلدین کچھ آپ حضرات کے سامنے بولے، میں اس کے بعد میزان الاعتدال کا جائزہ لوں گا. ابھی میزان الاعتدال کا تذکرہ نہیں ہوگا. تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پہ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام صاحب کے متعلق، وہ الامام الاعظم فقیہ العراق، امام متورع، وہ امام اعظم ہیں، عراق کے فقیہ ہیں، امام ہیں، تقوی والے ہیں، عالم عامل متقی و کبیر الشان. یہ امام صاحب کے اوصاف میں علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا. آگے دیکھیے، امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، آپ کو نہیں معلوم ہوگا عبداللہ ابن مبارک کون؟ عبداللہ ابن مبارک وہ واحد محدث ہے. عبداللہ ابن مبارک دنیا اسلام کے وہ واحد محدث ہے جس پر کسی آدمی نے کسی قسم کی جرح نہیں کی. ان کے متعلق کسی آدمی نے ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا. باقی دنیا میں جتنے افراد پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک پر کسی نے کچھ نہ کچھ ضرور کہا. لوگوں کی تنقید سے امام بخاری نہیں بچے، امام مسلم نہیں بچے، امام ابو داؤد نہیں بچے. ہر کسی نے ان لوگوں پہ جرح ضرور کی. لیکن عبداللہ ابن مبارک وہ واحد محدث ہے جن کے اوپر اسلام کے اندر آج تک بھی امت محمدیہ میں ابتدا سے لے کر آج تک جرح نہیں کی. متفقہ طور پر پوری امت کے سب سے زیادہ ثقہ محدث عبداللہ ابن مبارک ہے، کسی نے ان پہ جرح نہیں کی. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں امام صاحب کے متعلق، ہم نے فقہ میں امام ابو حنیفہ جیسا کوئی اور نہیں دیکھا. ہم نے فقہ میں امام ابو حنیفہ جیسا کوئی اور نہیں دیکھا. یہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، یہ بھی تذکرۃ الحفاظ میں دیکھ لیا جائے. آگے چلوں، امام الجرح والتعدیل. جرح و تعدیل کس کو بولتے نہیں معلوم، ہر بات سمجھانا پڑتا ہے. ایک راوی آتا ہے، اس راوی پر اگر کوئی بعد میں آنے والا تنقید کرتا ہے، یہ بولتا ہے کہ یہ آدمی ایسا تھا، جھوٹا تھا، فلاں تھا، اس کے عیوب بیان کرتے ہیں، تو یہ جرح کہلاتی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے؟ جرح کہلاتی ہے. اگر کوئی آدمی ان کے متعلق یہ کہے یہ آدمی اچھے تھے، ایسے تھے، فلاں تھے، تو یہ تعدیل کہلاتی ہے. امام الجرح والتعدیل یحییٰ ابن سعید القطان فرماتے ہیں، ہم خداوند قدوس کی تکذیب نہیں کرتے، امام موصوف سے بہتر رائے اور بہتر بات کسی کی ہم نے آج تک نہیں سنی.
یہ امام یحییٰ ابن سعید القطان نے کہا جرح و تعدیل کے امام ہیں. اس بات کو دیکھنا ہو تو تہذیب التہذیب صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449 پہ دیکھ لو. میں سارے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ کاپی اور قلم لے کر بیٹھے. جو حوالہ بولوں گا ان حوالوں کو نقل کریں. میں تقریر کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں، صبح سے شام تک یہی رہوں گا. حوالہ غلط ہوگا تو خضر سے مطالبہ کر سکتے ہو. تہذیب التہذیب میں یحییٰ ابن سعید القطان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449 میں فرماتے ہیں ہم خداوند قدوس کی ناشکری نہیں کرتے، ہم امام موصوف سے بہتر رائے اور بات کسی اور کی نہیں سنے. امام کے متعلق، امام اعظم کے متعلق. آگے چلوں، بہت بڑے فقیہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس كلهم عيال ابا حنیفہ فی الفقہ. ساری کی ساری دنیا فقہ میں ابو حنیفہ کی آل اولاد ہے. سارے کے سارے لوگ علم فقہ کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں. عیال، ساری کی ساری اولاد. کسی 14ویں صدی کے آدمی کا قول نقل نہیں کر رہا ہوں، خیر القرون کے فقیہ کا قول بیان کر رہا ہوں. اس کا حوالہ دیکھنا ہو تو تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449 پہ دیکھ لیں. امام شافعی نے فرمایا کسی نے صحیح کہا ہے ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی ہی جانتا ہے. ہر آدمی دوسرے کو اپنے آپ پہ قیاس کرتا ہے. خود چور ہوتا ہے تو ساری دنیا کو چور سمجھتا ہے، خود دھوکے باز ہوتا ہے تو ساری دنیا کو اپنی ہی طرح خیال کرتا ہے. میرے عزیزو بزرگوں دوستو، 1-2 نہیں سینکڑوں اقوال امام صاحب کی تعدیل کے متعلق امت محمدیہ نے بیان کیا ہے. ساروں کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بس ضرورت کی تکمیل کے لیے چند چیزوں کو بیان کر دیا. یہ تو امام صاحب کے متعلق بات تھی. آگے چلتے ہیں مسئلہ تقلید پر. تقلید کیا ہے؟ اجتہاد کیا ہے؟ غیر مقلدیت کیا ہے؟ تقلید کے ذیل میں 3 باتیں بتاؤں گا. اجتہاد کیا ہے؟ تقلید کیا ہے؟ غیر مقلدیت کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کو دنیا کے اندر مکمل شکل میں پہنچا دیا. اس بات پر سارے مسلمان متفق ہیں. مکمل شکل میں دین الہی موجود ہے. آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، ہم جانتے ہیں. بے شمار چیزیں ایسی پیش آتی ہیں کہ ان کی وضاحت قرآن پاک یا حدیث رسول میں نہیں ملتی. ابھی عجلت نہ کریں، ثابت کروں گا، بعد میں چند سوالات بھی کروں گا. بے شمار چیزیں ایسی دنیا کے اندر ہم کو دکھائی دیتی ہیں جن کا تعلق دین سے ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتی ہے، اس کی وضاحت احادیث مبارکہ میں ہم کو نہیں ملتی. مثلا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے. لیکن قرآن مجید آ چکا، ایک علاقے والوں کو آپ قرآن دے دیجئے اور کہیے کہ یہ منزل من اللہ کتاب ہے، آسمانوں سے آئی ہے، اس کے اندر مکمل دین موجود ہے، اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں.
آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی. قرآن کھول کے دیکھے کہ کتنے وقت نماز پڑھو. قرآن میں اس کا تذکرہ موجود نہیں. قرآن پہنچ رہا ہے، نماز کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. اگر کسی کو معلوم ہے کہ 5 نمازوں کا تذکرہ قرآن میں نام بنام ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو وہ مجھے بتا دے. مجھے تو اپنے علم کے مطابق نہیں معلوم کہ قرآن میں کہیں 5 نمازوں کا تذکرہ ہے. فجر کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت. قرآن مجید میں اس کا کئی تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا کہ فجر 2 رکعت ہے، ظہر 4 رکعت ہے، عصر 4 رکعت ہے، مغرب 3 رکعت. کئی تذکرہ نہیں ملے گا. قرآن پہنچا، نماز کے مسائل حل نہیں. اب حدیث رسول کو ملانا پڑے گا. قرآن فہمی کے لیے حدیث رسول کو ملانا پڑے گا. اس کا یہ مطلب نعوذ باللہ نہیں ہوگا کہ قرآن نامکمل تھا اس لیے حدیث کی ضرورت پیش آئی. قرآن مکمل نہیں تھا، قرآن ناقص ہے، اس لیے اس کی تکمیل حدیث رسول کرے گی. قرآن ناقص کتاب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا. نہ یہ کہا جائے گا کہ قرآن ناقص ہے. قرآن مکمل ہے. مکمل ہونے کا مطلب کچھ اور ہے. اصول کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے قرآن کامل اور مکمل ہے. جزئیات کا بیان قرآن میں نہیں ملے گا، احادیث میں دیکھنا پڑے گا. تو بہرحال قرآن سے ضرورت کی تکمیل نہیں ہوئی، حدیث کی ضرورت پیش آ گئی. آپ کے علاقے میں حدیث رسول پہنچی. آپ کے علاقے میں حدیث رسول پہنچی. آپ اگر بہت زیادہ محنت اور مشقت کیے تو حدیث رسول کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کو نماز کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ اب اختلافی مسئلہ اصلاً نماز بنا ہوا ہے، اس لیے زیادہ تر نماز کے حوالے لوں گا. اب نماز کا مسئلہ آیا ہے، حدیث میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ 5 وقت نماز فرض ہے. یہ بھی مل جائے گا کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں، مغرب کی کتنی رکعتیں، عشاء کی کتنی رکعت، سب مل جائے گا. نماز کے اندر فاتحہ پڑھنے کا تذکرہ مل جائے گا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنے کا تذکرہ مل جائے گا، قاعدے میں تحیات پڑھنے کا تذکرہ مل جائے گا. یہ تمام چیزوں کا ثبوت حدیث میں ہوگا. نماز سے پہلے قبلے کی طرف رخ کرنے کا تذکرہ ہوگا، سب کچھ موجود ہوگا. لیکن حدیث کے پہنچنے کے باوجود ایک بات ابھی ہم کو معلوم نہیں ہوگی. غور سے سنیں، توجہ سے سنیں. نماز کے اندر کون سا عمل فرض ہے، کون سا عمل واجب ہے، کون سا عمل سنت ہے، کون سا عمل مستحب ہے، حدیث پہنچنے کے باوجود اس بات کا بیان حدیث میں نہیں ملتا. علل اعلان اس مجمع کے سامنے کہتا ہوں، اگر کسی کو دعویٰ ہو تو مجھ سے ملاقات کرے. نماز میں ثنا بھی پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے. حدیث یہ نہیں بتائے گی کہ ثنا پڑھنا صرف سنت یا مستحب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض یا واجب ہے. حدیث میں صرف ثبوت ملے گا، حدیث میں حکم نہیں ملے گا. یا نظام آباد کے ایک غیر مقلد عالم کے پاس میں نے ایک غیر مقلد کو بھیجا، لمرا مسجد کے امام کے پاس. جو باتیں کیا ہوں وضاحت سے بولتا رہوں گا. ایک غیر مقلد مجھ سے سوال کرنے آئے تھے تو ان کو میں لکھ کر بھیجا ہوں کہ آپ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. محترم جناب، یہ ثابت کر دیجئے کہ نماز میں کتنی سنتیں ہیں،
کتنے واجبات ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے شرائط کا نام آخر نماز ہے. انہوں نے تحریر میں مجھے کچھ نہیں کہا، میں تحریر لکھ کے بھیجا تھا. بس انہوں نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ یہ سب فرض واجب سنت مستحب کا ہم نہیں مانتے، بس صرف نماز پڑھنا جانتے ہیں، پوری نماز شروع سے آخر تک حضور کی طرح کر لیں گے. میں نے کہا چشم ماں روشن دل ماں شاد، چشمے بد دور. میں نماز پڑھ رہا ہوں، کمزور حافظے والا آدمی ہوں، عموماً اغلاط ہو جاتے ہیں نماز میں مجھ سے. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مجھ سے ایسا ہو چکا کہ رکعت باندھا اللہ اکبر کے ساتھ اور سیدھا سورہ فاتحہ شروع ہو گئی، ثنا پڑھنا بھول گیا. حدیث میں ثنا پڑھنے کا ثبوت موجود. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ثنا پڑھ لیے، فاتحہ پڑھنا بھول گئے. ایک مرتبہ غلطی سے ثنا نہیں پڑھ سکا، ایک مرتبہ بھول سے فاتحہ نہیں پڑھ سکا. میں نے اس غیر مقلد سے کہا جا کے تمہارے مولوی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ میری وہ نماز جو میں بغیر ثنا کے پڑھا تھا ہو گئی یا لوٹانا پڑے گا. اگر تم یہ کہو کہ لوٹانا پڑے گا تب بھی حدیث لاؤ کہ جو ثنا نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر تم یہ کہو کہ نماز ہو جاتی ہے ثنا چھوٹنے سے بھی، تو میں کہتا ہوں ثنا کا ثبوت حدیث میں موجود ہے. دلیل لاؤ کہ ثنا چھوڑنے سے نماز ہو جاتی ہے. میں فاتحہ نہیں پڑھا تو تمہارے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی. ثنا چھوڑ دیا، تمہارے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں نماز ہو گئی. تھوڑا سا ثواب کم ہوتا ہے، نماز ہو گئی. اسی کو سامنے رکھ کر پوچھنا چاہتا ہوں، ثنا اور فاتحہ میں فرق کس نے بیان کیا؟ اگر ثنا سنت ہے یہ حکم لگا سکتے ہو. تمہارے نزدیک تو سنت واجب فرض کوئی فرق ہی نہیں ہے. جب کوئی فرق نہیں ہے تو فاتحہ کے چھوڑنے سے نماز کیوں نہیں ہوئی؟ ثنا کے چھوڑنے سے نماز کیوں ہو گئی؟ فرق بیان کیجئے فاتحہ اور ثنا. حدیث سے چاہیے، کسی امتی کا قول قبول نہیں کروں گا. دعویٰ تمہارا یہی ہے. اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا اور فرمان رسول. جب بھی مجھ سے تم کو گفتگو کرنا ہے اپنے اصول مد نظر رکھو. اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا محدث ہوگا، فقیہ ہوگا، تمہارے بات کے سلسلے میں ان کے قول کو قبول نہیں کروں گا. صاف حدیث سے مطالبہ ہے. ہم کہاں سے لاتے ہیں اپنی جگہ پہ واضح کروں گا کہاں سے لاتا ہوں، لیکن تم کو صرف قرآن یا حدیث سے لانا پڑے گا. اور تمہارے قول کے مطابق حدیث بھی صحیح ہوگی، صریح ہوگی، غیر مشروع ہوگی. اس حدیث کے اندر دوسرے جانب مخالف کا یا دوسرے پہلو کا امکان نہیں ہوگا. ویسی حدیث پیش کرنا پڑے گا، چونکہ تم لوگ اسی قسم کی حدیث کا مطالبہ ہم سے کرتے ہو، حالانکہ ہم سے مطالبے کا اختیار نہیں تھا، لیکن تمہارے مطالبے کو قبول کرتا ہوں. دلائل کی روشنی میں کلام کروں گا. تو بات یہ کہہ رہا تھا مسئلہ تقلید کی وضاحت کے سلسلے میں کہ حدیث پہنچ چکی، قرآن پہنچ چکی، ابھی اس بات کی وضاحت نہیں ہوئی کہ کون سا عمل فرض ہے، کون سا عمل واجب ہے. قاعدے کے اندر اتحیات پڑھنا کیا ہے؟ کوئی بھولے سے فاتحہ پڑھ لے گا تو کیا ہوگا؟ ہوتا ہے قاعدے میں بیٹھے ہیں، بجائے اتحیات پڑھنے کے فاتحہ شروع ہو جاتی ہے. دور اکثر اسی طرح پڑھنے کا چل رہا ہے. فاتحہ شروع ہو گئی،
اب میرا سوال ہے غیر مقلد سے کہ نماز ہوئی کیا نہیں ہوئی؟ میرے نزدیک امام کی تشریح کے مطابق متعین ہے کہ اتحیات پڑھنا واجب ہے، اس کا حکم اپنی جگہ مل جائے گا، لیکن غیر مقلدین کے پاس صرف 2 اصول، اپنے اصول کو سامنے رکھیں۔ میں ایک نماز میں بجائے اتحیات کے قاعدے کے اندر بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اب غیر مقلد کے علماء یا عوام الناس یا ساری دنیا غیر مقلدیت سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک حدیث پیش کر دیں کہ دین اس جگہ پہ میری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اب میں فاتحہ پڑھ چکا ہوں، اتحیات بھولے سے رہ چکی ہے، حدیث کیا رہبری کرتی ہے، آیا میں نماز کو لوٹا لوں؟ میری نماز نہیں ہوئی؟ برائے کرم حدیث سے بتائیں کہ اتحیات کے بجائے فاتحہ پڑھ لیے تب بھی نماز لوٹانا پڑے گا، نماز نہیں ہوئی، حدیث سے بتائیں۔